السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے الہر صاحب؟ کیسا ہے؟ اللہ طبیعت تعالیٰ صحت کا بڑا کیسا احسان ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. خیریت طبیعت سے ہیں آپ؟ صحت کیسا ہے؟ اللہ کا بڑا احسان ہے. الحمدللہ شکر. آپ کیا کیسا ہے طبیعت صحت؟ مولا کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ بس اب انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے. خیر ہے الحمدللہ. بس میں نے پہلے 2 دفعہ آپ کے ساتھ بات کیا لیکن اس کا بات مکمل نہیں ہوا. جب سوال کا جواب ہی نہیں دیں گے، ایک سوال کو جب ہم 10 دفعہ پوچھتے ہیں پھر بھی آپ اداکاری کرتے ہیں نا، اس کو اگنور کرتے ہیں، تو کیسے؟ جب سامنے والا آدمی سوال کا جواب نہیں دے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے، اداکاری کرتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں ہے، کسی کوئی اور چیز بولتا ہے، تو کیسے مکمل ہوگا نا؟ بات تو تب ہوتی ہے کہ بات سامنے والا آدمی جو ہے ایک بات دفعہ یہ 2 ہے دفعہ 3 دفعہ سوال کیا جائے تو کم از کم جواب دے دے. ٹھیک ہے. ابھی ہمارے ساتھ اسی موضوع پر ہم آپ کے ساتھ بات کرتا ہے. کیسا ہے؟ آپ کی مرضی. ادھر دربار عام و خاص ہے، موضوع آپ لے کے بس آئے. دربار عام خاص ہے. کل یا پیچھے والا پروگرام میں نے آپ کا بیان سنا. آپ نے کسی عام آدمی کو کہا کہ علی مشکل کشا ہے. اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ لوگ علی کے دروازے پہ آ جائے، اس سے غیب حاجات طلب کرے. آپ نے یہ کہا. جی بالکل میں نے کہا. یہ تو اس قرآن میں اس عقیدے کو شرک نہیں کہا. وہ بھائی آپ نے پہلے بھی آیات قرآن کی پڑھی، ہم نے جواب دے دی، تو آپ کو سمجھ نہیں آتی تو ہم جواب کیا نہیں کریں؟ دیا. جواب آپ دیتے بھی ہیں نا، جواب دیتے بھی ہیں تو آپ کہتے ہیں جواب نہیں دیا. ابھی ہمارا جواب دے دو. ہم کہتا ہے ہمارا بات سنو. ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ. یہ میں نے اللہ کو کیا کیا؟ عبادت کیا یا نہیں کیا؟ ربی حبلی من لدنک من ذریۃ لدنک طیبہ. ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. یہ انک عبادت ہے سمیع یا نہیں؟ الدعاء. ارے کیونکہ آپ نے اس عقیدے کے ساتھ کہ سامنے والا رب ہے، اس سے مدد لی ہے، معبود ہے. اس لیے یہ عبادت ہے. ہاں ٹھیک ہے نا؟ اب سن لو، جواب سن لو. یہ اس لیے جواب عبادت نہیں ہے کہ صرف یہ مجرد طلب ہے. مجرد طلب کی وجہ سے، مجرد سوال کی وجہ سے، عربی زبان میں طلب کو سوال بولتے ہیں. مجرد پکار، مجرد دعوت کی وجہ سے یہ عبادت نہیں ہے. وَإِلَّا جہاں بھی سوال ہو، جہاں بھی طلب ہو، جہاں بھی پکار ہو، وہ عبادت ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ یہ عبادت ہے. کیوں عبادت ہے؟ کیونکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جس شخص، جس ذات سے میں طلب کر رہا ہوں وہ میرا خالق ہے، وہ میرا اللہ ہے. اگر میں اس نیت کے ساتھ، اب سن لو، اگر میں اس نیت کے ساتھ اللہ سے، اس نیت کے ساتھ ایک ذات سے طلب کروں کہ وہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا اللہ ہے، میرا معبود ہے، تو یہ عبادت ہے. اگر میں اس نیت کے ساتھ طلب نہ کروں، اس نیت کے ساتھ طلب نہ کروں، میں نیت طلب کرتا ہوں کہ آپ مجھے پانی دے دیں، مجھے 1,00,000 روپے دے دیں، مجھے چاول چاہیے، مجھے 1 بوری چاول دے دو، ٹھیک ہے نا؟ یا جو بھی چیز، مجرد پکار، مجرد سوال، مجرد طلب فی نفسہ. سوال جب میں کہتا ہوں نا، عربی سینس میں کہتا ہوں، عربی میں مطالبہ یعنی طلب کرنا، اسی کو سوال بولتے ہیں. مجرد یہ فی نفسہ، بغیر اس نیت کے کہ سامنے والا جس سے طلب کیا جاتا ہے وہ اللہ ہے، یہ عبادت نہیں ہے. ہاں اگر طلب کے ساتھ یہ عقیدہ ہو، یہ نیت ہو کہ جس سے طلب کیا جاتا ہے وہ ذات، وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، تو پھر عبادت ہے. ہاں عبادت ہے. اچھا اچھا اچھا، بالکل. آپ کا دعویٰ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ، یعنی اگر ہم اس سے، ہمارا یہ مشکل ہے، ہمارا اولاد نہیں ہے، جس طرح مکے کے مشرک نے ابراہیم علیہ السلام ود سواع یغوث یعوق نصر یا قومی نوح نے ود سواع کی عبادت بندگی کیا، اس عقیدے کے ساتھ جو آپ نے کہا کہ علی مشکل کشا ہے، آپ نے کہا جو آپ کا نظریہ ہے وہی نظریہ قومی نوح کا تھا، اس لیے انہوں نے اس 5 بندوں سے غیبی حاجات
طلب کیا اس عقیدے کے بنیاد پر وہ لوگوں نے یہ 5 بندوں کو عبادت کیا، اس کو الہ انہوں نے کہا. آپ اور ان میں یہ فرق ہے، آپ تقیے والا آدمی ہے، وہ تقیے والا نہیں تھا. آپ کہتا ہے آپ اس کو آپ معبود نہیں بولتا ہے، علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے معبود کہا. آپ اور ان میں یہ فرق ہوتا ہے، اور فرق ایک آپ اور اور بھی ان فرق میں ہے نہیں نا، ہوتا. ایک اور بھی فرق ہے بھائی، ایک اور بھی فرق ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کا تصویر ہاں ہاں میں آپ کو فرق بتاتا ہوں. فرق جو آپ نے کہا تقیہ والی وہ غلط ہے، کیونکہ میں تقیہ نہیں کرتا. میں تقیہ کرتا ہوں، میں چھپاتا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں. تقیہ اپنے معبود کو معبود نہیں بولتا ہے، یہ تقیہ ہے، یہ تو ٹھیک ہے حقیقت بھائی، نہیں ہے. سن لو بھائی، سن لو دیکھیں. فرق، اصلی فرق یہ ہے کہ وہ طلب کرتے تھے بتوں سے. وہ بت نہ اللہ نہیں، کے، وقت سوا یغوث یعوق نصر بت نہیں تھے. وہ کیا تھے؟ کیا تھے؟ ان کے مردے تھے. وقت سوا یغوث یعوق نصر، بخاری صحیح بخاری میں حدیث ہے، رجال من قوم نوح، یہ نیک صالح لوگ تھے قوم نوح مرنے کے، کے یہ بعد بت نہیں تھے. ان لوگوں نے ان کا بت بنایا تھا، ان کے بتوں بت سے طلب کرتے تھے. انہوں نے اب یہ بات سالم عقل کے ساتھ کرو. آپ کا یہ عقیدہ قوم نوح نے پتھر کی عبادت کیا، یہ ان لوگ نیک لوگوں کا عبادت کیا. اب سن لو، دیکھیں، عبادت جو ہے، عبادت کی جب بات ہے، عبادت صرف اس وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پر آپ سامنے والے کو اللہ سمجھیں، سامنے والے کو معبود سمجھیں، ٹھیک، موجود سمجھیں، معبود سمجھیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے یہ لوگ بت تھے. ان بتوں کا آغاز کیسے ہوا؟ اب سن لو نا بھائی صاحب، سن لو بھائی، اپنے سے نہ بناؤ، مختصر کریں گے. ان بتوں کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ بت پرانے زمانے میں یہ اچھے لوگ تھے، ان کے بزرگ تھے، پھر ان کی شکل کا ان لوگوں نے بت بنایا، تو ان بتوں کی یہ پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. اب فرض کرتے ہیں کہ وہ اسی اشخاص کی عبادت کرتے تھے. عبادت غیر اللہ کا شرک ہے. آپ کے کھوپڑے میں، معاف کیجیے، آپ کے ذہن شریف میں یہ بات کا ڈالنا بڑا مشکل ہے میرے لیے کہ غیر اللہ کا عبادت مشکل ہے، عبادت شرک ہے. جب بھی آپ غیر اللہ چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ فرد ہو، شخص ہو، چاہے وہ زندہ ہو، چاہے مردہ ہو، علی ہو، وہ علی علیہ السلام ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، عیسی ابن مریم ہو، اس کی عبادت شرک ہے. اور جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اور اس پہ اللہ کی لعنت ہے. اور میں تقیہ بھی نہیں کرتا. لیکن غیر اللہ سے طلب کرنا، بھائی صاحب، غلط طلب کرنا، ہر طلب کرنا عبادت نہیں ہے. اس بات کو آپ کو سمجھنا چاہیے. عبادت ہے وہ جو اس نیت کے ساتھ ہو، اس نیت کے ساتھ ہو کہ یہ تیرا معبود ہے. اب میری بات سن، میری بات سن. اگر آپ حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے، سورہ مبارکہ ہے آل عمران، میں آپ کو آیت سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن شریف میں یہ بات واضح آ جائے. میں نے پہلے بھی آپ سے بہت سوال کیا تھا، آپ کبھی نے اس سوال کا جواب نہیں دیا. دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قال رب أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قال كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا. جبرائیل علیہ السلام کس سے بات کر رہے ہیں؟ حضرت مریم سے بات کر رہے ہیں. جبرائیل کہہ رہا ہے مریم علیہ السلام سے کہ میں اللہ کی جانب سے اللہ کا نمائندہ، اللہ کا رسول، پیغام لے کے آیا ہوں کہ اللہ تجھے ایک ایسا فرزند دے گا. آپ گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے فرزند دے گا کہ یکلم الناس فی المہد، گہوارے میں، جھولے میں وہ لوگوں سے بات کرے گا، اور اس کو اللہ تورات و انجیل دے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ رسولا الی بنی اسرائیل، پورے بنی اسرائیل پر وہ اللہ کے جانب سے رسول ہوگا. وہ یہ کہے گا انی قد جئتکم بآیت من ربکم، میں تیرے پاس اللہ کی جانب سے نشانی لے کے آیا ہوں. اور صحیح ترجمہ کر رہا ہوں نہیں کر رہا مولوی صاحب؟
کرو آپ انی ترجمہ کرو. انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر، وہ نشانی یہ ہے کہ میں کبھی پرندے کا شکل بناتا ہوں مٹی سے، مٹی اور پانی کو ملا کر. تین کس کو بولتے ہیں؟ جب پانی اور مٹی کو آپ ملاتے ہو وہ مڈ بن جاتا ہے. اس سے میں کیا بناتا ہوں؟ اس سے میں پرندے کا شکل بناتا ہوں. فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر میں اس میں پھونکتا ہوں فوراً وہ زندہ ہو جاتا، پرواز کرتا اللہ کی اذن سے. وَأُبْرِئُ میں شفا دیتا ہوں الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، شل کو، اپاہج کو، اور ابرس کو، اور پیس کو، جو بالکل اس کا شکل برس کی جو مرض ہے نا، شکل انسان کا بگڑ جاتا ہے، ناک گر جاتا ہے، انسان کا شکل بہت خراب ہو جاتا ہے. اس زمانے میں بہت تھے اس لوگوں ایسے بیمار، ان کو میں شفا دیتا ہوں، ایک ٹچ کرنے سے، ایک نظر ڈالنے سے میں شفا دیتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردوں کو بھی قبروں میں اشارہ کرتا ہوں، فلانی اٹھ جا قبر سے، 300 سال پہلے آدمی مرا ہے، 500 1000 سال پہلے مرا ہے، اس کا جو جنازہ بالکل مٹی بن چکا ہے، اس کے ہڈیاں بھی شاید ختم ہے، اشارہ کرتا ہوں اٹھ جا، میں عیسی ابن مریم، اللہ کے اذن سے اٹھ جا. وہ قبر کھول کے مردہ آ جاتا ہے. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ تم نے کل کیا کیا تھا، گھر میں تیرے کیا چھپایا ہے، گھر میں کھانا تم نے کیا، تمہارے سارے اسرار مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ اللہ کی جانب سے نشانی ہے تاکہ بنی اسرائیل مجھ پہ ایمان لائیں، نہ کہیں کہ یہ جھوٹا نبی ہے. اچھا اگر آپ دیکھیں، او بھائی صاحب نہیں، سن لو دیکھیں، آپ کہتے ہیں وہ بنی، آپ کو اتنا فرق نہیں پتا چلا مولوی صاحب، اتنا فرق نہیں پتا چلا. ایک شخص بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے، بت سے حاجت طلب کرتا ہے، اس کو رب سمجھ کے وہ مشرک ہے، اس کی عبادت کی اس نے. ایک شخص آتا ہے عیسی ابن مریم کے سامنے، عیسی ابن مریم تیرے بڑے کرامات ہیں، تیرے بڑے معجزات ہیں، یہ میرا ہاتھ شل ہے، یہ میرا بیٹا شل ہے، میری ماں مری ہے، میری بیوی مری ہے، میرے بچے گریا کرتے ہیں، میری بیوی کو زندہ کر، میرا بچہ اندھا ہے، اس کو شفا دے، یا عیسی ابن مریم یہ میری والدہ کو برس کی بیماری ہو گئی ہے، پاہج، اس کو شفا دے. عبادت نہیں کرتا، اس کو اللہ نہیں مانتا، کہتا ہے تو اللہ کا نبی ہے، تیرے پاس اللہ نے یہ معجزات دی ہیں، آؤ ایک احسان کرو مجھ پر. وہ عیسی ابن مریم علیہ السلام سے اگر طلب کرے، ہر عاقل جانتا ہے کہ یہ کیا نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے. ہاں اگر یہی شخص عیسی ابن مریم سے اس طرح طلب کرے کہ تو اللہ ہے، عیسی ابن مریم آپ نبی نہیں، آپ اللہ ہے، اب آپ مجھے میرے بیٹے کو زندہ کر، پھر شرک ہے. شرک کا دار و مدار کیا ہے؟ شرک کا دار و مدار یہ ہے کہ آپ کسی کی عبادت کریں اللہ سمجھ کر. اگر کسی کی آپ اس کو اللہ سمجھ کر نہیں، اس کو اللہ کا حبیب، اللہ کا ولی سمجھ کر اس سے مطالبہ کریں تو یہ شرک نہیں ہے. اس کو ہر بچہ سمجھتا ہے، لیکن آپ کو ابن تیمیہ نے آپ کے ذہن میں وہ جو ڈال دیا نا، وہ ہاں آپ کا بات مکمل ہو گیا. مکمل ہو گیا جی. کتنا منٹ آپ ہم کو دیتا ہے؟ آپ بات کریں، میرے انہی باتوں پہ جتنے مرضی بات کریں، اسی موضوع کو آپ رد کریں، میرے سوالوں میرے باتوں کا رد کریں. کتنا ٹائم چاہیے آپ کو؟ کتنا ٹائم چاہیے آپ کو مولوی صاحب؟ 5 منٹ ٹھیک ہے، یا 5 منٹ ٹھیک ہے؟ آپ ایسے دیکھیں، 5 منٹ کا مشکل یہ ہے کہ آپ جو مرضی کہتے ہیں نا، ہمارے سوالوں کا جواب توڑی دیں گے، اپنی مرضی سے جو دل میں آئے گا کہہ دیں گے. بالکل، آپ اپنا آپ اسی باتوں کا رد کریں، آپ 10 منٹ لے لیں، اسی باتوں سے باہر نہ جائیں. بالکل آپ 10 منٹ لے لیں، چلو بالکل 5 منٹ لگاؤ، لگا دیا، چلو بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے وہ آیات پڑھا، آپ کا عقیدہ ہے، میں نے آپ کا کئی کلپان میں نے سنا، آپ کا جو عقیدہ ہے لوگوں کو آپ کہتا ہے کہ علی اس طرح مشکل کشا ہے. اگر آج کسی آدمی علی سے کہے کہ یا علی
هب لنا من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. آپ کا عقیدہ ہے کہ علی ابھی بھی اس کا یہ حاجت بے مشکل یہ طلب پورا کر سکتا ہے. کیا بات ہے؟ علامہ صاحب اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ عیسی ابن مریم علیہ السلام مردے کو زندہ کر سکتا ہے، مریض کو شفا دے سکتا ہے، یعنی عیسی ابن مریم اللہ کی جانب سے مشکل کشا ہے، اگر عیسی ابن مریم کے مطابق وہ مشرک ہے یا مسلمان ہے؟ ٹیم سٹاپ کرو. میں اگر بولتا ہے ٹیم رکو، سٹاپ کیا، چلو بھائی اس سوال کا جواب دے دو. آپ کا جواب یہ ہے بھائی جان، عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کا نبی تھے. نبی نہیں تھے، ہیں نبی، ہیں نبی، ہیں زندہ بھی ہے، نبی تھے، زندہ بھی ہے، نبی ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. آپ دوسرے طرف بات نہیں کرو. عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہے، ابھی بھی زندہ، آسمانوں میں ابھی بھی زندہ ہے، زندہ ہے. آج مشکل کشا ہے یا نہیں ہے؟ مجھے یہ بتاؤ. عیسی ابن مریم سے اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ عیسی ابن مریم اللہ نہیں ہے لیکن مشکل کشا ہے، یہی عقیدہ کفریہ ہے. کفریہ. اس عقیدے کے قرآن نے کفر کہا. آپ کا یہ عقیدہ ہم ثابت کرتا ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ کفر ہے. قرآن نے تو کہہ دیا کہ مشکل کشا ہے، میں نے تو آیت پڑھی، میں نے ثابت کیا عیسیٰ مشکل کشا ہے. تو اگر عیسیٰ مشکل کشا ہے، عیسیٰ کا امام بھی مشکل کشا ہے. عیسیٰ کس کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ اوئے اگر عیسیٰ مشکل کشا ہے نا تو عیسیٰ کا امام بھی مشکل کشا ہے، اور اس امام کا دادا بھی مشکل کشا ہے. الحمدللہ اس امام کا جد بھی مشکل کشا ہے. میں نے تو دکھا دیا کہ عیسیٰ مشکل کشا ہے. ابو جہل کا عقیدہ تھا، یہ نہیں قرآن کا عقیدہ ہے عیسیٰ مشکل کشا ہے. میں نے ثابت کر دی، قرآن نے کہہ دیا کہ عیسیٰ مشکل کشا ہے. اس آیات کو قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. یہ بت ہے یا عیسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام ہے؟ یہ بالکل یہ بتوں کی بات ہو رہی ہے، بتوں کی. ہم قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، آپ نے اللہ کی جگہ ان کو اللہ سمجھا ہے. آپ کے پاس یہ ہاں ہے، یہ عیسیٰ کے لیے نہیں ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے نہیں ہے. یہ مشرکین اللہ کی جگہ بتوں کو اللہ سمجھتے تھے. ترجمہ کرو نا، کرو. اولئک الذین، یہ بت ہے، یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ بت ہے. کون سی کس آیت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ آیت بتاؤ نا. میں آیا پورا پڑھو، آپ ترجمہ کرو. آیا پڑھو، میں بتاتا ہوں. ٹائم میں بتاؤ، اپنا ٹائم میں بات کرو. ہمارا درمیان، ہمارا باتوں کے درمیان میں نہیں بولو. آیا پوری پڑھے نا. جواب دیتا ہے نہیں ٹائم لگاؤ، ٹائم لگاؤ. او بھائی ٹائم دوبارہ لگا دیا. زیادتی ہے جو آپ ہمارے ساتھ کرتا ہے. آپ ہر کسی کو ٹائم دیتا ہے، ہم کو کیوں نہیں دیتے؟ یہ ہمارا حق نہیں ہے. آپ نے خود کہا کہ ٹائمر ہاف کرو نا، ٹائمر تو آف تھا. اب بس اس آیات کو دیکھو. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. تمام مفسرین اس آیات کے نیچے دیکھو. ترجمہ کرے نا، ترجمہ کرو اس کا. جیسے میں نے ترجمہ کیا ترجمہ کرو اس کا. لفظ بلفظ ترجمہ کرو، لفظ بلفظ ترجمہ کرو. کرتا ہوں. ہم کو اردو اچھا طرح نہیں آتی. کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جو جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے جو اللہ کے اذن سے مردہ کو زندہ کیا. یہ وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے جو باذن اللہ مردوں کو زندہ کیا. آپ بات نہیں کرو. ایک آیات اللہ کہتا ہے فلا یملکون. حسن علی کہتا ہے اس کے پاس ملک ہے، اس کے پاس قدرت ہے. نہیں، درمیان میں 5 منٹ صبر کرو، اپنا ٹائم میں بتاؤ. دوسرا آیات سورۃ السبا 21-22 نمبر آیات ہے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ لا يملكون. یہ سورۃ السبا ہے، آیات نمبر 22 ہے. 22 ہے. چار باتیں ہیں. یا تو عقیدہ ہے کہ علی مالک ہے. اللہ رب العزت کہ لا یملکون مثقال ذرۃ. اللہ کہتا ہے میں نے ایک ذرہ برابر
اس کو ملک نہیں دیا لافظ شیخ صاحب مثقال شیخ صاحب ذرة شیخ صاحب شیخ السماوات صاحب کی ولا فی شیخ الارض. صاحب شیخ صاحب ایک منٹ ٹھے میں نہیں بولو، درمیان میں نہیں شیخ بولو. صاحب اب شیخ اپنا صاحب ٹھے میں بات ایک کرو، درخواست ہے وہ آپ سے، مرضی. ایک درخواست سن لیں ایک ایک آیت آپ پڑھیں، بالکل میں اس آیت کا جواب دوں، پھر دوسری آیت پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اس طرح کرتے ہیں. اب ٹھیک ہے، ایک منٹ ہم ایک آیت پڑھو، میں اس کا جواب دیتا ہوں، پھر آپ دوسری آیت پڑھیں نا. اس طرح تو آپ 4-5 آیت لگا دیتے ہیں، پھر وہ آیتوں کا انبار ہو جاتا ہے نا. ایک آیت پڑھیں، میں جواب دیتا ہوں، پھر آپ دوسری آیت ایک پڑھو. منٹ ہاں 5 منٹ. یہ آیت سورۃ بنی اسرائیل والا اور بھائی میں نے آپ سے 6 نمبر درخواست کیا نا. درمیان میں نہیں بولا ہے ارے صاحب، یہ آپ کا آپ پر یہ توحید کا آیت ہے، آپ پر کیوں اتنا بوجھ ہوتا ہے؟ اب وہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک آیت پڑھتے ہیں نا، ایک ایک آیت پڑھیں، ایک ایک آیت پڑھیں. چلو پڑھو جی، پڑھو. نہیں ہے وَإِذَا پڑھو. ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا تو نہیں ہے. دیکھو اس آیت کو، اللہ رب العزت کہتا ہے قل، کہہ دیجئے، ادعو، بلاؤ، کہہ دیجئے کہ سوا اللہ کے سوا جو تم نے معبود بنائے، آپ نے پوری آیت پڑھو نا، پوری آیت پڑھو پہلے، عربی میں پڑھو نا پہلے، قولو تو آگے کیا پڑھتا ہے. اللہ رب العزت کہتا ہے، آپ کہتا ہے عبادت. آپ نے خود کہا کہ دعا کے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے دعا بمعنی عادت، عام آدمی انسان آپ ایک دوسرے کو بلاتے او حسن علی کان پکڑو، ہو حسن علی ٹیلی فون اٹھاؤ، ہو حسن تم علی کان کان پکڑو، کو میں ختم کیوں کان کرو. پکڑوں؟ تم کان پکڑو. یہ ایک دوسرے سے ایک جائز ہے. ایک ہے پکار، وہ عبادت والا پکار ہے، وہ اللہ کے سوا علی کو کرنا بھی کفر ہے، شرک ہے. قرآن میں قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، سورۃ جن میں اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو کہتا ہے قل، کہہ دیجئے ان لوگوں کو، انما ادعو ربی، ہم دعا مانگتا ہے اس رب سے، اپنا رب سے، ولا اشرک به احدا، ہم اس پکار میں، اس دعا میں اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں شرک نہیں کرتا ہے. اب ہمارا اس جواب آپ دے دو. آپ کا عقیدہ ہے کہ ابھی بھی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتا ہے، آپ کا عقیدہ ہے ابھی بھی عیسیٰ علیہ السلام احیی الموتى وابرئ الاکمہ والابرص، یہ تمام مشکلات حل کر سکتا ہے. اس سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت آپ کا جیسا عقیدہ رکھنے والا عیسائی تھے، اس کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنا معجزے دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک ہے، جو آپ کا عقیدہ ہے. اللہ کہتا ہے فلا یملکون، وہ مالک نہیں ہے کشف الضر، ضرر کو دور کرنے کا، عنکم آپ سے، ولا تحویل، نہ بدل سکتا ہے. اس میں دوسرا آیات 5 منٹ ہو گئے جی، پہلے بھی آپ نے 1 منٹ لیا تھا نا، پہلے 1 منٹ لیا تھا، پھر 5 منٹ ہو گئے نا، تو 6 منٹ آپ نے بات کی، لیکن مجھے 5 منٹ دے دو بھائی. بولو ہمارا آیات کا جواب دو. آیات کا جواب دیتے ہیں بھائی. دیکھیں انہوں نے آیت پڑھی ہے، سورہ مبارک ہے یہ سبا سے، سورہ مبارک ہے جن سے، اور سورہ اسراء سے. سب سے انہوں نے پہلے شروع کی سورہ اسراء سے. تو ان کو جب اپنی میں اپنا ٹائمر لگا دوں بھائی، جو ان کو اپنی تفاسیر نہیں آتی تو اس میں میرا کیا مشکل ہے. قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا اولئک الذین يدعون يبتغون الى ربهم الوسیلہ ایہم اقرب ويرجون رحمتی ويخافون عذابہ. یہ جو اولئک الذین یدعونہ، اولئک الذین یدعونہ ہے، یہ ان بتوں کی طرف نہیں جا رہی، یہ جا رہی ہے خود کفار کی طرف. تو آپ اس کا غلط بتا رہے تھے باہر، میں نے صرف اشارہ کیا کیونکہ آپ نے اشارہ کیا تھا. یہ کتاب ہے تفسیر یحییٰ ابن سلام، یہ کبار مفسرین میں سے ہیں، اس کی وفات ہے سنہ 200 میں، یہ بہت پرانے ہیں. اچھا، جزء اول چاپ دار الکتب العلمیہ. قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ، عبادت کرو ان کو جن کو تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی جگہ وہ اللہ ہیں، یعنی الاوثان، یعنی بتیں. آپ کہہ رہے تھے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کے لیے، یہ آپ کی نادانی ہے. او بھائی چپ کرو، آپ چپ کرو، آپ چپ کرو، آپ چپ کرو، آپ چپ کرو. دیکھو کل جن والملائکہ، کل جن والملائکہ کہاں اس میں؟ کل جن والملائکہ اس میں نہیں ہے. اوپر کرو، اوپر کرو. اب میں زیادہ ٹائم لوں گا بھائی. کل جن والملائکہ اوپر کرو.
یہ اوپر کرو، اوپر کیا بھائی؟ وتفسير انهم الملائكه وعيسى ويقولون اولئك الذين آپ اس طرف پڑھو. یہ اگلا آیت ہے، آیت نمبر 57 ہے، اس میں عبداللہ بن مسعود نزلت فی نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، یہ عبادت کرتے تھے بھائی، عبادت کرتے تھے. فاسلم الجنیون ولم يعلم بذلك النفر من العرب، جن مسلمان ہو گئے لیکن وہ عربوں کو پتہ نہیں چلا کہ جن کی عبادت کرتے تھے وہ مسلمان ہو گئے. قال اللہ اولئک الذین یدعون، یعنی الجنیین الذین یعبدهم، یدعون بمعنی پکار نہیں ہے، یعبدون بمعنی یعبدهم ہے، یہ عبادت کرتے تھے بھائی، عبادت کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، عبادت کرتے تھے بھائی. یہ اسی طرح عبادت کرتے تھے، عبادت کرتے تھے بھائی، ٹھیک ہے نا. الدعاء، دعا بعض مقامات پہ عبادت کے معنوں میں ہے. قال انی دعوت قومی، دیکھیں بھائی اب اجازت دیں، یہ عبادت کرتے تھے. ہر دعا عبادت نہیں ہے. انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے قوم کو دعا کی اور وہ زیادہ مجھ سے دور ہو گئے، یعنی میں نے ان کو پکارا ہے. یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کی عبادت نہیں کی. آپ نے میرا ٹائم ضائع کیا بھائی، آپ نے میرا ٹائم لیا بیچ میں، بولا کہ یہ مزید دکھاؤ نا. اچھا 1 منٹ زیادہ لو، 1 منٹ نہیں اور مزید، آپ نے بہت ٹائم ضائع کیا، اس میں بہت ٹائم لگا. میں نے بہت پوری عبارت پڑھی آپ کی وجہ سے، میں نے پورا حدیث کا ترجمہ کیا. تفسیر جامع البیان جزء 14، قل عد الذین زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا. فرماتے ہیں قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لمشرکی قومک الذین یعبدون من دون خلقی ادعو ایها القوم الذین زعمتم انہم ارباب وآلہہ من دونه. اے مشرکین اپنے خداؤں کو بلاؤ جن کی تم عبادت کرتے ہو اور تم اللہ کی جگہ تم ان کو اللہ مانتے ہو. تم کہتے ہو یہ عیسی ابن مریم کے لیے، تمہیں شرم ہونی چاہیے. یہ عیسی ابن مریم علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن فرما رہے یہ ان کے لیے کہ اللہ کی جگہ یہ ان کی عبادت کرتے تھے. او بھائی طلب کرنا ہر طلب عبادت نہیں ہے. اگر آپ اپنی عورت کے سے اگر ہر طلب کرنا عبادت ہے تو آپ اپنے بیٹے کے آپ پانی مانگو تو آپ نے اس کی عبادت کی ہے. اچھا میں اگلا روایت جو انہوں نے پڑھا ہے سورہ سبا سے پڑھا ہے. سورہ سبا میں قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. اچھا یہ تفسیر یحییٰ ابن سلام ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر قل ادعوا الذین زعمتم یعنی اوثانہم، یہ بتوں کے لیے نازل ہوئی ہے. زعمتم انہم آلہہ، کہ تمہارا گمان ہے کہ یہ اللہ ہیں. اور بھائی جو بھی شخص گمان کرے کہ عیسی ابن مریم اللہ ہیں تو وہ کافر ہے. جو بھی شخص کہے کہ بھائی اللہ کی جگہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ ہے، وہ کافر ہے، مشرک ہے. یہ آیت تم اس کا غلط، کسی بھی چیز کا تم غلط ترجمہ پیش کرو تو وہ غلط بن جاتا ہے نا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے. یہ جامع البیان تفسیر الطبری ہے. ملاحظہ فرمائیے جلد کون سا ہے؟ جلد 19. قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فقل یا محمد لهؤلاء المشرکین بربهم من قومك الجاحدین نعمنا عندهم ادعوا ایها القوم الذین زعمتم انهم للہ شریک من دونه. تمہارا عقیدہ یہ کہ اللہ کی جگہ یہ اللہ کی شریک ہیں، ان کو پکارو نا، ان کو پکارو، ان کو عبادت کرو، ان سے مدد کرو، طلب کرو. یہ بتوں کے لیے ہے، یہ عیسی ابن مریم کے لیے نہیں ہے. کوئی بتوں کو وہ بتوں کو اللہ کی جگہ، میری طرف دیکھو مولوی صاحب، میری طرف دیکھو نا پلیز. ہاں بالکل. بتوں کو اللہ کی جگہ اللہ مانتے تھے. وہ من دونی اللہ کی جگہ بتوں کو اللہ مانتے تھے. تو ان سے طلب جب کرتے تھے اللہ سمجھ کر طلب کرتے تھے. بت ویسے بھی مدد نہیں کر سکتا. ان سے طلب کرتے تھے الوہیت کے مقصد میں، الوہیت کی نیت سے ان کی عبادت، اس لیے مشرک تھے. اچھا صحیح ہے. اب آپ نے سورہ جن کی جو آیت پڑھی ہے اس کی بھی جواب سن لو. انما ادعو ربی، انما ادعو او قل انی نہیت. قل ادعوا الذین زعمتم من دونی فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. وہ سورہ جن میں کون سی آیت ہے بھائی؟
بائیس نمبر آیت ہے. مختصر کرو، آپ کا 6 منٹ سے ٹائم اوپر ہو گیا. وہ آیا نمبر 18 اور 21 ہے. 18 21 22 ہے. ٹھیک ہے بھائی سن لو. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. یہی آیت ہے نا. یہی آیت کا بھی تفصیل کرو. ابھی تفسیر کرتے ہیں. ابھی کتب سے تفسیر کرتے ہیں. یہ تفسیر تنویر المقباس من تفسیر عبداللہ ابن عباس اللہم علمہ الکتاب. سب صحابہ سے آپ کے نزدیک بڑا مفسر ہے. یہ اس کی تفسیر ہے. اچھا اس میں سورہ جن ہے. یہ دیکھو بھائی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. ابن عباس نے فرمایا ان المساجد بنیت للہ فلا تدعوا فلا تعبدوا. تدعو کا کیا مطلب ہے؟ ہاں فلا تدعوا فلا تعبدوا. تعبدوا عبادت اللہ کی جگہ دوسروں کی عبادت نہ کرو. عبادت نہ کرو. پکارنا حرام نہیں ہے. اور دوسرا آیت بھی پڑھیں گے. قل انما ادعو قل انما ادعو اعبد ربی اعبد ربی انما اعبد ادعو ربی. ادعو کا کیا مطلب ہے؟ اعبدو میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی. وادعو الخلق الی. اچھا پڑھنے دو نا بھائی. پڑھنے دو نا بھائی. پڑھنے دو. مولوی صاحب پڑھنے دو. پڑھنے دو. پڑھنے دو. ادعو الخلق لا اشرک به احدا. قل یا محمد لأهل مکہ انی لا املک لکم ضرا دفع الضر وخذلان العذاب ولا رشدا ولا جر النفع والهدى. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں میرے بس میں نہیں ہے کہ آپ سے عذاب کو میں دور کروں. اللہ کے عذاب آپ پہ آ جائیں. لا املکو. ہاں اللہ کی لا املکو. اللہ کے عذاب جب آ جائے میں اللہ کے عذاب تم پہ روک نہیں سکتا. اور یہ وہ مالک ہے. انی لا املک لکم اللہ نے ملک دیا. کیا ملک دیا؟ آیات میں لا املک. آپ کا عقیدہ ہے اللہ اگر عذاب کرنا چاہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عقیدہ روک نہیں سکتے بھائی. اللہ نے جب فیصلہ کیا کہ میں عذاب دوں علی علیہ السلام بھی نہیں روک سکتے. وہ اللہ کے ارادے کا مخالفت کرتے ہی نہیں ہے کہ اللہ عذاب کرنا چاہتا ہے علی علیہ السلام روکنا چاہتے ہیں. یہ ہوتا ہی نہیں ہے بھائی. یہ آپ کی جہالت ہے. پورا ہو گیا. ٹائم پورا ہو گیا. اچھا ابھی دیکھیں ابھی 2 آیتیں آپ نے 2-3 آیتیں پڑھی ہیں. میں نے جواب دیا. اب مجھے اب میں 1-2 آیت پڑھتا ہوں. آپ اس کا جواب دے دو توحید کے متعلق. یار آپ اپنا ٹائم اس نشست کے بعد جو آپ کا ٹائم ہو گیا پھر آپ اپنا دعویٰ دلیل پیش کرو کہ علی مشکل کشا بھی ہے مالک کی نفع ضرر بھی ہے. بھائی صاحب توحید کے متعلق آپ کی باتوں آپ نے آیتیں پڑھی ہیں. اور بھائی صاحب پہلے میں نے جو آیت پڑھی ہے نا اللہ یاری میں نے دیکھیں آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے. دیکھو بھائی صاحب آپ سن لو میری بات. میں نے آپ کی خدمت میں قرآن سے ثابت کیا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مشکل کشا ہے. کیا ابھی ہمارا جواب ٹائم لگا. آپ نے اس کا بالکل جواب نے نظر انداز کیا. نہیں بات سنو نا بھائی صاحب. بھائی صاحب آپ نے مجھ سے پہلے بھی ٹائم لے لیا میرے سوال کا جواب نہیں دیا. موضوع پر 300 بھائی صاحب بات سنو نا. 300 کی 300 آپ غلط تفسیر کر رہے ہیں اور 5000 آیتوں کا آپ غلط تفسیر کر رہے ہیں. تفسیر آپ میں نے سن لو بھائی. سن لو نا بھائی. آیات پڑھتا ہے تفسیر آپ کرو. اپنا سن لو مسلمان کا ثابت کرو. سن لو بھائی وہ پتہ چلے گا مسلمان کون ہے. ابھی آپ نے کہہ رہے تھے ابھی میں سب لوگوں کو بتا ابھی اب بات کر رہے ہیں تو نا 3 سیکنڈ پہ آپس میں ایک دوسرے کی بات نہ کاٹیں بھائی. آپ میں نے ثابت کیا قرآن مجید سے کہ عیسیٰ ابن مریم مشکل کشا ہیں. انہوں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں اور کہا ہے کہ یہ آیات سب نے سن لیا. اب بات کرنے دو نا بھائی. سب نے سن لیا. آپ نے کہا کہ یہ آیات عیسیٰ ابن مریم کے لیے ہیں اور بھائی میں نے ان کے اپنے تفاسیر سے دکھا دی. ان کے بڑے مفسرین سے دکھا دی اور عبداللہ ابن عباس سے دکھا دی کہ یہ آیات عیسیٰ ابن مریم کے لیے نہیں ہے. یہ آیات بتوں کے لیے ہے اور یہ طلب کے لیے نہیں ہے. یہ عبادت کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں بھائی صاحب آپ نے میرے سوال کا بالکل جواب نہیں دے دیا. جب عیسیٰ ابن مریم کو واضح طور پر اللہ نے کہہ دیا کہ شفا دے سکتا ہے, یہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے, یہ بھائی پرندے کو
مٹی کے پرندے کو یہ زندہ بنا سکتا ہے تو یہ کیسے مشکل کشا نہیں ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، یہ سمجھا دو. میرے سوال کا تو بالکل آپ نے جواب دیا ہی نہیں، نظر انداز کر دی نا. آپ کہتے ہیں مجھے 5 منٹ دے دو، پھر جو مرضی کہتے جاتے ہو. یہ مجھے سمجھا دو کیسے عیسی ابن مریم کیسے مشکل کشا نہیں ہے. اور اگر مانتے ہیں کہ عیسی ابن مریم مشکل کشا ہے تو اس کا امام مشکل کشا تو ہے نا. اس کا امام اس سے بڑا مشکل کشا ہے جس کے پیچھے عیسی ابن مریم نماز پڑھتا ہے. بس میرے سوال کا جواب دینا ہے تم نے، میرے سوال کا جواب دینا ہے. انشاءاللہ آپ درمیان میں کوئی بات نہیں کرو. جو جس طرح میں نے بات نہیں کیا آپ بھی اس طرح نہیں کیوں کرو. بات ہی کرتے رہے؟ جو ہے حق آپ بات کرتے رہے، مجھے بار بار کاٹتے رہے. نہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو نہیں کٹتے ہیں. آپ نے کہا ٹائمر میں نے آف کر دیا، ٹائمر آف کر دیا. بھائی صاحب سب لوگ سن لو، یہ سوال کے جواب دے گا. اللہ نے جب کہا ہے کہ عیسی ابن مریم مردے کو زندہ کرتا ہے، عیسی ابن مریم مٹی سے پرندہ بنا کے پھونک کے اس کو زندہ پرندہ بنا لیتا ہے، اندھے کو شفا دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ کیسے مشکل کشا نہیں ہے؟ اور اس کا امام جو اس کے پیچھے وہ نماز پڑھے گا وہ کیسے مشکل کشا نہیں؟ یہ ہمیں سمجھا دے بھائی. ایک منٹ. آپ کا عقیدہ ہے کہ کرامت اور معجزہ ملکی چیز ہے. آپ کا حیات تک اس کو ملکیت میں ثابت نہیں کر سکتے. میں نے آپ کو پچھلے دفعہ بھی کہا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ. حبیب خدا محمد مصطفیٰ کو اللہ کہتا ہے وَإِن كَانَ كَبُرَ. ہم آپ کو آیا اردو نہیں آتا، ہم اس موبائل میں یہ آیت دیکھو. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ. اس آیت میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو کہتا ہے اگر آپ کے طاقت میں ہے معجزہ لانا. السلام علیہ صاحب آپ اس پر غور کرو، اس آیت کا جواب دے دو. یہ امام الانبیاء ہے، کسی نبی کو اللہ رب العزت نے معجزہ اختیار میں نہیں دیا. اس آیت میں وَإِذْ كَفَّفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِ أَخْلُقَ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. شیخ صاحب فَإِنِ اسْتَطَعْتَ شرط ہے، جواب شرط کہاں ہے یہاں پر؟ جواب شرط کیا ہے اس میں؟ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ جواب فَإِنِ اسْتَطَعْتَ شرط ہے، جواب شرط کیا ہے اس میں؟ ہم ایک دفعہ لائے پنس گیا مولوی. نہیں پس نہیں گیا. جواب شرط کیا ہے؟ تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم. ادھر قرآن میں ہے، نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت کہتا ہے. چلو جواب شرط آپ کو نہیں ملا، مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں کہاں لکھا ہے کہ آپ معجزہ نہیں کر سکتے؟ ایک منٹ، ایس آیت ترجمہ کرو اور دکھاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ نہیں کر سکتے. بھائی درمیان میں نہیں بولو. آپ کو مانا دیتا ہے. اگر آپ کو ان کے اعراض گرا گزرتا ہے تو اگر آپ کے کو یہ قدرت ہے، جو آپ کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبیوں کے پاس قدرت ہے، اس قدرت کی وجہ سے وہ نبی کو زندہ کرتا ہے. اگر آپ کے پاس قدرت ہے اے نبی علیہ السلام کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو اور پھر کوئی معجزہ لے آؤ. اللہ یاری، اللہ سے ہے آپ کا بیزاری. ادھر دیکھو، زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو اور پھر کوئی معجزہ لے آؤ، آپ کے پاس کی نہیں ہے. جواب شرط کیا ہے؟ جواب شرط کیا ہے بھائی؟ درمیان میں نہیں بولو، درمیان میں نہیں بولو. یہ آپ کے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون کیوں ہیں؟ آپ نے میں نے مولی آیات پس گیا پڑھا بھائی. تو اس میں کہاں انی لا املک. دوسرا دلیل، نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت کہتا ہے لیس لک من الامر شیء. یہ سورۃ النساء ہے. یہ کوئی لیس لک من الامر شیء. ان تعذبهم واما يتوب عليهم فانهم غفور رحیم. یہ ہے آیات.
مولوی صاحب لیس لک من الامر، نبی علیہ السلام کو اللہ کہتا ہے نہیں ہے. کہتا ہے جب جی. نبی علیہ السلام مشرکوں نے اللہ رب العزت یہ مسلمانوں کو شہید کیا، ادھر نبی علیہ السلام نے ان کو شرع شروع کیا اللہ فلان کو تباہ کرو، فلان کو تباہ کرو. اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ لیس لک من الامر، نہیں ہے آپ کے پاس اس امر میں کوئی اختیار. اگر اللہ عذاب دیتا ہے پھر اللہ کا مرضی ہے، اگر اللہ سے اس کو چھوڑتا ہے پھر بھی اللہ کا مرضی ہے. یہ آیات، یہ سورۃ العمران والا. لیس لک، اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں. اللہ یاری ایسا آیات ثابت کرو کہ اللہ نے علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کے بس میں کوئی اختیار ہے. سورۃ زمر میں، سورۃ سبا میں بھی اللہ رب العزت نے لکل مثقال ذرہ کہا. اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو توبہ قبول کرے یا عذاب دے، یا کیا، یا عذاب. اما یعذبہم و یتوب علیہم فانہ غفور رحیم. یہ آیات. دوسرا سورۃ جن والا جو آپ نے اس پر اس طرح مالش کیا، ادھر اس آیت میں اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو کہتا ہے قل لا املک لکم، قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا. آپ کہہ دیجئے اے نبی علیہ السلام، لا املک لکم ضرا ولا رشدا. وہ تو میں نے جواب دے دی نا یہ بھائی. سورۃ آپ جن ہے. ابن عباس کی بات آپ کو پسند نہیں ہے؟ ابن عباس کا کیا بات ہے؟ وہ یہ تو ہمارا عقیدہ ثابت کرتا ہے. آپ کا ابن عباس نے کہہ دیا کہ اللہ کی جانب سے عذاب آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رد نہیں کر سکتے. بھائی وہ تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ کا تو عقیدہ ہے کہ اللہ کی جانب سے اگر کسی کو مشکل آ جائے اس کو مشکل ہے. یہ کہ آپ کہتا ہے کہ علی مشکل کشا ہے. اللہ کا جو مرض اللہ نے کسی کو مرض دیا، اب کہتا ہے کہ علی مشکل کشا ہے. ادھر آپ جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مشکل کشا ہے نا. ادھر دیکھو، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. اچھا 6 منٹ ہو گئے بھائی، 6 منٹ ہو گئے بھائی. شیخ صاحب 6 منٹ ہو گئے آپ کے نام. اس آیات کو پورا کرو، اس آیات پورا کرو. کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں. آپ کہتا ہے اہل بیت کے پاس اختیارات ہے. یہ کدھر ہے اختیارات تصرفات؟ آیات بتاؤ. اب 6 منٹ بعد آیت میں نے دکھا دی بھائی. یہ تصرفات. اب میری باری ہے بھائی، آپ بولنا نہیں ہے بھائی. اب اس کے بعد میں آپ سے سوال کروں گا، میں آپ کے سوالوں کا جواب دے دوں گا. لوگوں نے دیکھ لیا. آخر میں شروع کرو. نہیں میں دلیل میں آپ سے آیت لاؤں گا نا. میں آپ کے توحید پہ اشکال کروں گا. دیکھیں آپ پر ہے. نہیں دیکھیں اس طرح نہیں ہے کہ آپ صرف میرے توحید پہ اشکال کریں اور پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں، وقت میرا ختم ہو جاتا ہے اور مجھے وقت نہیں ملتا کہ میں آپ کی توحید پہ اشکال کروں نا. اب میری باری ہے کہ میں آپ کی توحید پہ اشکال کروں. بھائی صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ اہل رضا کو متصرف ثابت کرو. اہل رضا کو بالکل ثابت کرتے ہیں. بالکل ثابت کرتے ہیں. بالکل وہ میرا کام ہے ثابت کرنا. خاص دلیل عام، خاص بالکل بھائی صاحب. اس کے بعد جب میں نے آپ کے جواب دے دیا، لوگ فیصلہ سنائیں گے میری جواب صحیح ہے غلط ہے، لوگ سنائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ وہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے عقل دیا لوگوں کو. ہاں لیکن اس کے بعد میری باری ہے کہ میں آپ کی توحید پہ میں اشکال کروں. ٹھیک ہے نا؟ میری باری ہے. اس کے بعد آپ نے اشکالات کر دیا، اب میری باری ہے. پھر اس کے بعد میری باری ہے کہ آپ کے توحید پہ اشکال کروں. میرے محترم ناظرین، یہ فرماتے ہیں کہ آپ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ وہ صاحب امر ہیں، ان کو حق تصرف حاصل ہے، وہ اس کو ثابت کریں. ان سے میں نے کیا سوال کیا تھا؟ میں نے کہا تھا قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم شفا دے سکتا ہے، عیسیٰ ابن مریم مردے کو زندہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں نے آیت دکھا دی. یہ آیت قرآن مجید کی سورہ مبارکہ آل عمران میں کہ پرندہ بناتا ہے مٹی سے، وہ اس کو زندہ کر لیتا ہے، اور اپاہج کو اور فیس کو شفا دیتا ہے، اور مردے کو زندہ کر دیتا ہے، اور اس طرح غیب کی بھی خبر دیتا ہے. سب باذن اللہ خبر دے دیتا ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. میں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی آپ کیسے یہ عیسیٰ علیہ السلام مشکل کشا بنے یا نہیں بنے؟ ان کے جواب میں انہوں نے کیا لایا؟ قرآن کی آیت لائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معجزات نہیں ہیں.
انہوں نے جو ثابت کیا ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کا تو جواب نہیں دیا، انہوں نے یہ ثابت کیا عیسیٰ علیہ السلام بالا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں. بھائی صاحب مجھے بات کر، نہیں میرا ٹائم ہے ابھی، میرے ٹائم ہے، اب سن لو میں ٹائمر آف کر دوں. چلو سوال کرو. یہ بِإِذْنِ اللہ کا معنی کیوں نہیں کرتا ہے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ وہی ہے یا نہیں؟ اللہ کے ارادے سے، اللہ کے اذن سے، بالکل سب کچھ بِإِذْنِ اللہ ہے. اذن ارادہ میں فرق ہے. اللہ کے اذن سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے اذن سے، بالکل سب کچھ. میں نے ہمیشہ بِإِذْنِ اللہ بولا. اللہ کے اذن سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اس کو یہ پاور دی ہے، اللہ راضی ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے. اللہ نے اس کو یہ اتھارٹی دی ہے، اللہ راضی ہے اور وہ یہ کر، اگر اللہ نے اتھارٹی نہیں دی تھی، اللہ راضی نہ ہوتا وہ نہیں کر سکتا. اللہ کے آرڈر سے، وہی سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ جب وہ چاہے مردے کو زندہ کرے، جب چاہے وہ اپاہج کو شفا دے دے. یہ بِإِذْنِ اللہ کا مطلب ہے. اچھا ٹائم دوبارہ شروع کرتے ہیں. تو میں نے یہ ثابت کر دیا الحمدللہ رب العالمین. اور میں نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ عیسیٰ ابن مریم کیسے مشکل کشا نہیں ہے. تو انہوں نے کچھ آیات پڑھی ہیں، اس کا آیات کا غلط ترجمہ کیا ہے اور کہا کہ بھائی یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معجزے نہیں تھے. اور بھائی آپ نے تو یہ ثابت کی، عیسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی جواب ہی نہیں دیا. آپ نے یہ ثابت کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا آپ نے رد نہیں کیا. عیسیٰ کو آپ نے مشکل کشا بنا دیا. احمد مختار خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بس کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، عیسیٰ سب کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا. یہ آپ نے ثابت کر دیا، اور وہ بھی اپنی بیوقوفی سے، اپنی غلطی سے، اپنی نافہمی سے. وہ کیوں میرے محترم ناظرین، انہوں نے جو آیات پڑھی ہیں، الفاظ کا انتخاب سے اچھی طرح کرو. چلے بھائی، وہ آپ کے غلط ترجمے سے آپ نے ثابت کیا. اچھا الفاظ کا انتخاب اچھی طرح. وہ کون سی آیت پڑھی آپ نے؟ سورہ انعام کی کون سی آیت تھی بھائی؟ کون سا آیت؟ لیس لک من الامر شیء. نہ وہ سورہ نہیں، ایک اور آیت پڑھی آپ نے سورہ، کون سی؟ وہ کہہ رہے یہ فَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعجاز نہیں ہے. او بھائی اس آیت میں کہاں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اعجاز نہیں ہے؟ اور سن لو بھائی، سن لو. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے گستاخی کرتے ہیں، ان کے معجزات کا انکار کرتے ہیں، اس کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے. سن لو بھائی، سن لو، اختیار میں نہیں ہے. سن لو بھائی، یہ نہیں ہے. آیا یہ نہیں کہہ رہا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار مکہ آپ سے اعراض کرتے ہیں، آپ کی بات کو نہیں مانتے، آپ پہ یہ گران گزرتی ہے. اچھا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيهِمْ بِآيَةٍ. یہ ایک جملہ شرطیہ ہے، اس کا جواب شرط محذوف ہے. فتأتیہم نہیں ہے، فتأتیہم بآیہ، اس کا جواز شرط محذوف ہے. سن لو، جواز شرط محذوف ہے کہ اگر آپ کر سکیں کہ زمین میں سفر کریں. نفق کس کو بولتے ہیں؟ یہ نفقہ بھی بولتا ہے، عورت کو نفقہ دینا، کیونکہ انسان سفر کر کے نفقہ دے دیتا ہے. نفق زمین میں سرنگ کو بھی بولتے ہیں. آپ زمین کے اندر گھس جائیں یا آسمان میں جائیں. اب بھائی سن لو نا بھائی، بات نہ بیچ میں نہ کاٹو نا. زمین کے اندر جائیں یا آسمان میں جائیں، ان کے لیے آیا لے کے آئیں، نشانی معجزہ. یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ قرآن یہ فرما رہا ہے، قرآن نہیں فرما رہا ہے کہ آپ معجزہ نہیں کر سکتے. قرآن فرما رہا ہے کہ اگر آپ کر سکتے کہ زمین کے اندر گھس جاتے، یا زمین میں سفر کرتے، یا آسمان کو چلے جاتے، آسمان پہ سیڑھی لگا کے آسمان پہ چلے جاتے، معجزہ لے کے آتے، پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے. قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن نہیں کہہ رہا کہ آپ معجزہ نہیں کر سکتے. یہ شخص اس آیت کا غلط ترجمہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ تو کر ہی نہیں سکتے. جی قرآن نے کب یہ بولا؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى. یہ اللہ کے بس کی بات ہے کہ اگر کسی کو منوانا ہے، زبردستی منوا دے، اللہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ زبردستی نہیں منواتا، کیونکہ یہ دنیا جو ہے دار اختیار ہے. اچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس معجزہ نہیں. یہ غلط ترجمہ کر رہا ہے اس آیت کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معجزہ ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ معجزے کا اختیار اس کے پاس ہے نہیں، آپ نے یہی کہا اختیار میں نہیں ہے. اختیار میں نہیں. چلے باذن اللہ تو کر سکتا ہے نا، باذن اللہ. ہم بھی کہتے ہیں کہ امیر المومنین ہم باذن اللہ مشکل کشا. اب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، بھلے یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، یہ آیت معجزات کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے خیانت کی، غداری کی ہے، وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں، اللہ کے عذاب کے مستحق کفار ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملے میں ان کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں ان پہ عذاب نازل نہ کروں.
یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ ان کو عذاب کرے یا ان کو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ کرے. یہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ اس آیہ کا تعلق معجزات و کرامات سے ہے ہی نہیں جو اب آیہ سورہ آل عمران کا جو پڑھی ہے. اچھا اب میرے محترم ناظرین آتے ہیں اصل مطلب کی طرف. قرآن سے میں نے ثابت کی عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا کر سکتا ہے. عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی سے پرندہ بنا کے پھونک کے اس کو واقعی طبیعی زندہ پرندہ بنا سکتا ہے. عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر قسم کے مریض کو ایک نظر ڈال کے زندہ کر سکتا ہے, شفا دے سکتا ہے. عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام چپ کرو پلیز چپ کرو. عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام مردہ جو 1000 سال پہلے مرا اس کو ایک نظر ڈال کے اشارہ کر کے زندہ کر سکتا ہے. عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام خبر دے سکتا ہے کہ آپ نے کل کیا تھا, گھر میں کیا کہا تھا, آپ کے اسرار کیا ہیں, کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ثابت کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کبھی نفی نہیں کیا. یہ عیسیٰ ابن مریم کا عیسیٰ ابن مریم کا ایک امام بھی ہے. مسلمین کا اجماع ہے کہ مہدی علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم کے پیچھے نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے نا, وہ عیسیٰ سے افضل ہے, عیسیٰ سے افضل ہے, وہ خلیفۃ اللہ المہدی ہے. اس مہدی کا دادا جان جو ہے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. اگر عیسیٰ یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو عیسیٰ کا امام بھی کر. میں نے بار بار کہہ دیا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو آپ نے نفی کرنے کی کوشش کی. آیتیں جو بھی پڑھی آیتیں وہ اجنبی ہیں آپ کے مراد سے, آپ کے مراد و مقصد سے کوئی اس کا واسطہ ہی نہیں. غلط ترجمے کر رہے ہو کہ اللہ نے کہہ دیا قرآن میں کہ معجزہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ آئے وہ کہہ ہی نہیں رہا. اچھا اختیار میں ہاں اللہ پھر ثابت ہو گیا ہماری بات الحمدللہ رب العالمین کہ اگر عیسیٰ ابن مریم مشکل کشا ہیں تو ہمارے سرور کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑے مشکل کشا ہیں. اور امیر المؤمنین علیہ السلام جو انبیاء کے امام ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عیسیٰ ابن مریم کے امام ہے, وہ مشکل کشا ہیں 12 کے 12 امام. چونکہ مہدی علیہ السلام عیسیٰ کے امام ہیں, وہ سب مشکل کشا ہیں. یہ میں نے ثابت کر دیا. اب میری باری ہے کہ آپ کے توحید پہ اشکال کر دوں. ایک منٹ نہیں اب میری باری ہے. نہیں اس کا جواب ہم دیتا ہے پھر نہیں باری پھر میں جواب دوں گا نا اس کا, پھر باری بن جائے گی. پھر جواب آپ کو میں نے وقت دیا تھا, میں نے آپ کو وقت دیا تھا بھائی کہ تم جواب دے دو کہ عیسیٰ ابن مریم کیوں مشکل کشا نہیں ہے. آپ نے کوئی جواب نہیں دی. آپ نے کہا وہ پیغمبر کا ہمارے نبی کا مشکل غلط آیت کا غلط ترجمہ کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے بالکل غلط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے گستاخی کیا. لیس لک من الامر شیء, اس کا ترجمہ یہ کیا کہ پیغمبر کے معجزہ یہ لیس لک من الامر شیء. کس نے بولا کہ اس کا معجزے سے تعلق ہے؟ اس آیت کا معنی کرو, آپ کرو. میں نے ترجمہ کر لیا, لوگوں نے سن لیا. ہم دونوں کا موافقہ تھا اس سے پہلے کہ میں آپ کا جواب دوں گا, لوگ فیصلہ سنائیں گے کس کا جواب صحیح ہے. ہم موافقہ تھا. قول کیا ہے انما المؤمنین کا جواب نہیں دیا. اوفوا بالعقود والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. جواب دے دو. میں نے دے دیا کہ چاہے اللہ عذاب کرے, چاہے اللہ عقاب کرے, چاہے اللہ مغفرت کرے, کفار کا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ فرمایا اللہ نے, یہ فرمائی معجزات سے اس کا تعلق نہیں ہے. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. اس کا تعلق معجزات سے نہیں ہے. اچھا کرو اس کا بھائی صاحب نہیں, شیخ صاحب نہیں, ہم نے آپس میں عہد کیا. بھائی صاحب سن لو میری بات. وضاحت کرو, ہم آپ کو زیادہ وضاحت کرنے کے لیے کہتا ہے. نہیں اب میری باری ہے کہ میں آپ کے توحید پہ اشکال کروں. کیوں ڈرتے ہو؟ ڈر گیا نا بھائی. یہ اعتراف کر رہا ہے کہ یہ شخص مشرک ہے کہ مجھے سوال نہیں کرنا ادھر. ہم نے آپس میں عہد کیا, اور آپ نے آپس میں عہد کیا کہ میرے جواب دینے کے بعد لوگ فیصلہ سنائیں گے کہ کس نے جواب صحیح دیا. ٹھیک ہے نا, لوگوں کے پاس عقل ہے. اب میری باری ہے بھائی. ٹھیک ہے نا, ٹائمر لگا. میں ٹائمر لگا دوں گا. ایک منٹ میں لگاتا ہوں 1 منٹ. 7 منٹ ابھی ہو گیا. آپ نے مشکل کشا ثابت نہیں کیا. میں نے عیسیٰ ابن مریم کا امام جو ہے میں نے ثابت, میرے پاس جو 5 منٹ وقت ہے میں نے ثابت کیا. اس میں زیادہ ٹائم نہیں تھا. دلیل بولو, وہ میں نے بول دیا نا کہ مہدی عیسیٰ کے امام ہیں. نفس نبی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے یا عیسیٰ افضل ہے؟ ہمارے نبی افضل ہے. نفس النبی وانفسنا.
نبی کہتا ہے لا املکو لیس لک العلم. لا املکو اور بات کہہ رہا ہے. جواب وہ معجزات کا نہیں نہیں کہہ رہا, معجزات کا نہیں کہہ رہا. لا املکو, لا املکو اور بات لا ہے. املکو آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس اتنا طاقت ہے کہ کفار کو سب ہلاک کرے, ادھر اگر کفار کے کیوں اس کے اختیار میں نہیں ہے. وہ لا املکو وہ یہ ہے کہ اگر اللہ آپ کو عذاب کرے میں کفار عذاب کو نہیں پلٹا شہید سکتا. کرتا ہے, وہ نہیں کہہ سکتا حفاظ کہ میں وہ کسی کو شہید نہیں کر کرتا سکتا. ہے. کافروں نے حفاظ کو شہید کیا, نبی علیہ السلام اس کے بجائے اس کو ہلاک کرے, اس کے بجائے اگر چاہتے تو اگر چاہتے تو وہ سب کو نابود کر سکتے تھے. وہ تو متصرف مانتے ہیں آپ. اگر چاہتے تو کر لیتے. اس کا مطلب متصرف علی بھی زندہ ہے, فاطمہ الزہرا بھی زندہ ہے, حسن حسین بھی زندہ ہے. اچھا ابھی میری باری آپ دیکھیں میرے بھائی صاحب, اب میں شروع کرتا ہوں, ٹائمر لگا دیتے ہیں بھائی. یہ اپنے توحید کا جواب دے گا بھائی, یہ اپنے توحید کا جواب دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بالکل میری بات سننی ہے اور میرے بات کا جواب دینا ہے, ٹھیک ہے نا بھائی؟ صحیح ہے. تو بات یا موضوع کے ساتھ تعلق توحید پر, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ بات کریں گے, ٹھیک ہے نا؟ موضوع یہ ہے کہ آپ نے شیعہ توحید پہ کہا کہ شیعہ مشرک ہیں. اب ثابت کرتے ہیں مشرک کون ہے, ٹھیک ہے نا بھائی؟ بھاگنا نہیں ہے آپ نے, بھاگنا نہیں ہے, تسلی سے سن کے جواب دینا. ہم بھاگنے والا نہیں ہے. اگر آپ نہیں بھاگتے ہم واللہ لازم صبح تک آپ کے ساتھ بات کرتا ہے. اوکے, یہ کتاب ہے. سن لو بھائی. الجامع, ٹائمر لگا دیا نا. الجامع لعلوم احمد بن حنبل, جزء ثالث, چاپ دار الفلاح, کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں. حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل حدثني ابي عن الاسود بن عامر عن فلان عن اكرمه. یہ حدیث صحیح على شرط مسلم. عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله رأيت رسولي ربي في صورة شاب امرد. میں نے اپنے رب کو دیکھا, ابھی اس کی داڑھی نوجوان ہے, داڑھی نہیں آئی اس کی ابھی تک. له وفرة جعد قطت في روضة خضراء. وہ اس کے بال گنگریالے ہیں, افریقیوں جیسا بال ہیں اس کے, وہ ایک سبز باغ میں رہتا ہے. اچھا, یہ کتاب بیان تلبیس الجہمیہ فی تأسیس بدعہم الکلامیہ, تالیف ابن حیمی. اوے فون پہ نہ دیکھو, فون نہ میری باتوں کو سننا ہے تم نے, فون نہیں دیکھنا, فون نہیں دیکھنا, فون نہیں دیکھنا, چپ نہیں, میرے پاس ٹائم ہے بھائی, میں ٹائمر دوبارہ لگاتا ہوں. فون کی طرف نہیں دیکھنا, میری طرف دیکھنا. مولوی میری طرف دیکھنا, فون کی طرف نہیں دیکھنا. حدیث دیکھو اپنا تلبیس. اب دیکھتے ہیں کہ مشرک کو ہندو کون ہے. یہ ابن تیمیہ احمد بن حنبل سے روایت کرتے ہیں انه راى ربه عز وجل شابا امرد جعدا قططا في حلة خضراء. النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کی ہے, اللہ تعالیٰ کی ابھی داڑھی نہیں آئی, اس کے بال گنگریالے ہیں, وہ اس کی سبز دھوتی ہے. قال الحیثمی رجال الصحیح. حیثمی نے کہا کہ اس کے رجال سب بخاری اور مسلم کے رجال ہیں. اچھا, پھر حدیث اکرمہ نقل کرتا ہے. حدیث اکرمہ فی الحدیث الصحیح المرفوع عن قتادہ عن اکرمہ. خود ابن تیمیہ نے اس کی حدیث کی تصحیح کیا کہ صحیح ہے, سند کے ساتھ. ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے پروردگار کو دیکھا, اللہ کو دیکھا, ابھی اس کی داڑھی نہیں آئی, اس کے بال. میری طرف دیکھو, فون کی طرف نہ دیکھو. مشکل کشا فون میں مشکل کشا نہیں ہے نا, ادھر دیکھو. اب تیرے پہ جو مصیبت آئی ہے نا, اس کے بال کے گریالے ہیں, وہ ایک سبز باغ میں رہتا ہے, سبز اس کی دھوتی ہے. اچھا, یہ کتاب ہے ابطال التعویلات لاخبار الصفات, تعویل ابن فراء الحنبلی, ابو یعلا الحنبلی, الجزء الاول. یہاں پہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس سے رأیت ربی فی صورت شاب امرد, میں نے وہی بات کہ میرے رب کے جو ہے داڑھی ابھی نہیں آئی ہے. اچھا, اور پھر یہ بہت سارے مصادر کے ساتھ. یہ ابو سعید عثمان ابن سعید المریسی الجہمی کی کس کی کتاب ہے؟ ابو سعید عثمان ابن سعید کی کتاب جو رد لکھا ہے مریسی جہمی پر. اور سن لو بھائی, نیچے کرو نا, میری طرف دیکھو, چاپ مکتبۃ الرشد. اچھا, یہاں پہ روایت ہے ابن عباس سے کہ ان محمد رأى ربه مرتين في صورة شاب امرد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خدا سے 2 دفعہ ملاقات کی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ابھی داڑھی نہیں آئی ہے. اکرمہ نے ابن عباس سے روایت کی کہ رأى ربه جعدا امرد, اس کے بال گنگریالے ہیں, علیہ حلة خضراء, اس کی سبز دھوتی ہے. اچھا, پھر
اگلے سند کے ساتھ اسانید متعدد ہیں. اچھا پھر کہتا ہے وَلَيْسَ مِنْ هَذَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْعُلَمَاء نَشْرُهُ وَإِذَاعَتُهُ. کہتا ہے اس حدیث کو چھپاؤ, یہ بہت شرمندگی کے باعث ہے. اچھا یہ کتاب الرؤیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے, اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے. نہیں بس کیوں کروں, بس آپ اتنا باتیں کرو. اب میرے استدلال سنو نا, ابھی 3 منٹ ہو گئے بھائی, پہلے بھی تم نے بیچ میں بولا تھا کتاب الرؤیا اور توحید پہ بات ہو رہی ہے. چپ کرو پلیز. کتاب سوال کرو اس موضوع میں, ہمارے ذہن سے ابھی میں صرف حدیث پڑھی ہے, میں ثابت کر رہا ہوں کہ حدیث صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. کتاب الرؤیا یہاں پر بھی ام طفیل ابن ابی ابن کعب کے عورت سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے کہ وہ ابھی اس کی داڑھی نہیں آئی اور وہ بلے اس کے وہ ایک سبز باغ میں بیٹھتا ہے اور اس کے جوتے بھی سونے کے ہیں. اچھا اور پھر دوسرے طرق سے بھی روایت ہے. یہ پھر روایت کرتے ہیں کہ بھائی اس کے ابھی داڑھی نہیں آئی, سورۃ الشابن. اچھا نوجوان ہے, اس کی داڑھی نہیں آئی. یہ میرے محترم ناظرین یہ وشنو ہے. اور ادھر دیکھو مولوی صاحب, ادھر یہ کس کی تصویر ہے پتہ ہے؟ یہ سبز شال والا جو سبز باغ میں بیٹھتا ہے, اس کی ابھی داڑھی نہیں آئی. یہ وشنو جی ہیں, ہندوؤں کا رب ہے, ہندوؤں کا رب ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا ہندوؤں کا رب ہے. اچھا ایک اور میں آپ کو دکھاؤں حدیث روایت کتاب مسلم بخاری سے. یہ بخاری ہے جی, کتاب بخاری ہے. میں آپ سے سوال کروں گا آخر میں, ابھی میرا سوال نہیں آیا. بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی, اس میں ملاحظہ فرمائیے کتاب التہجد باب الدعاء عند الصلاة. اچھا اس میں یہ روایت ہے عزیزوں, ابو ہریرہ سے روایت کی ہے ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فيعطي. اللہ تعالیٰ ہر رات کو نیچے آتا ہے, وہ نوجوان وہ سبز شال والا سبز جو دھوتی والا وہ نوجوان نیچے آتا ہے اور پکارتا بھی ہے. تو سوال آپ سے یہ ہے کہ سعودی عرب ایئر فورس جو ہے نا وہ اس کا کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ آپ کا رب ہندوؤں والا رب ہے نا. تو یہ ہے کہ حسن علیاری علی کو متصرف ثابت کرے. متصرف کہاں ہے؟ نہیں میں نے کہا تھا میں آپ کی توحید پہ اشکال کروں گا. احمد ابن حنبل کون ہے؟ ابن تیمیہ کون ہے؟ آپ احمد ابن حنبل کا کتاب وہ حدیث کا بھی غلط معنی کر. شاہ بن امرد, شاہ بن امرد کا کیا ترجمہ ہے؟ سوال یہ بخاری کے حدیث میں نے دکھا دیا بھائی, یہ بخاری ہے تو بخاری ہے. اور 6 منٹ 7 منٹ اور 6 منٹ آپ نے لیا. مجھے ابھی سوال کرنے دینا, سوال کرنے دینا شیخ صاحب, او شیخ صاحب سوال کرنے دینا. یہ تیرے رب کا جو حلیہ ہے بالکل ہندوؤں جیسا ہے. وشنو کا, وشنو ہندو خداؤں میں سے ایک خدا ہے, ہندو بھگوانوں میں سے. یہ آپ کے خدا میں جس کی داڑھی نہیں آئی, بالکل العیاذ باللہ, العیاذ باللہ. یہ احمد ابن حنبل اور ابن تیمیہ اور ابو بکر بیہقی اور بخاری کا رب یہ شیوا جی ہے, شیوا صاحب. او بھائی تمہارے رب میں اور شیوا میں کیا فرق ہے مجھے بتاؤ. بھائی تیرا رب بھی نظر آتا ہے, تیرا رب کی بھی داڑھی نہیں ہے. بہت فرق یہ ہے, بال کی فرق ہے. اس کے بال جو گنگریالے نہیں ہے, اس کے بال لمبے ہیں, اس کے بال جو ہے نا وہ افریقن سٹائل ہے. اور تو کوئی فرق نہیں ہے نا. ختم کرو, ٹائم ختم ہے بھائی, جواب دینا. تیرے توحید میں اور ہندوؤں کی توحید میں کیا فرق ہے جی, بتاؤ جی. درمیان میں کوئی بات کا اگر آپ نے کیا یہ آپ کا شکست ہے. تو آپ نے میرے درمیان کیوں بات کیا؟ یہ فرق ہے تو آپ شکست کھا چکے ہیں کیونکہ آپ کے میرے درمیان بولتے رہے نا. ابھی میں نے آپ کے درمیان میں کوئی آپ نے اس بہت بات کیا. ہاں اب میں حدیث پڑھ رہا تھا, آپ مجھے روک رہے تھے. آپ اس حدیث کو آپ نے جتنا بات کیا اس کے تمام باتوں کا جواب اس بخاری کا یہ حدیث ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے من زعم ان محمدا رأى ربه, اگر کسی کا یہ زعم ہے کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا فقد کذب,
یہ جھوٹ بولتا ہے. یہ احادیث جو میں نے دکھائی ہے نا، یہ حدیث اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے. کیا معنی ہے؟ فقط اللہ روز قیامت کے دن، قیامت کے دن فقط کذبا، یہ جھوٹا ہے آدمی. ایک آپ کا سب باتوں کا جواب. آپ دوسرا بات کیا، آپ اپنا ٹائم میں ہم کو اس آیت کا معنی اپنا او بھائی یہ احادیث جو میں نے دکھائی ہیں یہ متواتر ہیں مختلف اسانید کے ساتھ. خود آپ کے کتاب بخاری میں موجود ہے. آپ نے حدیث نہیں پڑھنے دی نا. یہ حدیث من زعم ان محمدن رآ ربہ ہے، یہ سب یہ جھوٹا آدمی ہے. آپ ابھی ہمارا بار ہے. نہیں 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 نہیں، آپ اجازت دیں، آپ اجازت دیں. میں بخاری سے بخاری کی حدیث آپ نے پڑھنے نہیں دی مجھے. آپ دوسرا ٹائم میں دکھاؤ. آپ کا آپریٹر کدھر ہے؟ لارے کا ہیڈ فون بند کرو، مائک بند کرو. اس کا کوئی حق نہیں ہے درمیان میں بولنے کا. اللہ یاری نے جان چھڑانے کے لیے یہ موضوع اسماء و صفات کی طرف کوشش کیا کہ اس موضوع کو بدل کرے. اللہ یاری صاحب، او بھائی وہ جو عائشہ کی حدیث ہے، وہ عائشہ کی حدیث ہے، وہ مخصوص ہے. ایک منٹ وہ مخصوص ہے، مخصوص ہے. وہ سورہ نجم کی آیت کے متعلق ہے. فقد رآہ فلقد رآہ مرۃ اخری، اس کے متعلق ہے. اس میں اس کے متعلق کہہ رہی ہے کہ عائشہ کہہ رہی ہے جبریل. ہاں وہ جبریل وہ اس کے متعلق ہے، وہ مطلق نہیں ہے کہ کبھی نہیں دیکھا. ولیکن قد رآ جبریل فی صورتہ ہی، اللہ کو نہیں دیکھا. بالکل وہ اللہ کا ٹائمر سٹاپ کرو، ہمارا ٹائم سٹاپ کرو، درمیان میں نہیں بولا. آپ جو آیت پڑھ رہے ہیں نا ابھی جو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے دفعہ میں نے بھی آپ کو کہا کہ آپ علی سے غیبی خوف کرتا ہے. مسلمان اللہ سے کرتا ہے، آپ علی سے غیبی رجوع رکھتا ہے. تم موضوع چینج کر رہے ہو. وہ موضوع نمٹ چکے ہیں. اب دیکھو نہیں موضوع ابھی موضوع یہ ہے. میرا اشکال آپ کے توحید پر ہے. میرا اشکال آپ کی توحید. آپ کہتے ہیں کہ یہ عائشہ کی حدیث ہے نا، عائشہ کی حدیث مطلق نہیں ہے. وہ عائشہ کی حدیث سورہ والنجم کے متعلق ہے. والنجم اذا رآ. یہ جھوٹا ہے آدمی کے. کسی نے کہا قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار. قرآن کہتا ہے. وہ تو آپ کو اس کے خلاف ہے. کے چکر میں حدیث کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ جو آپ کے محدثین نے کتاب الرؤیا لکھا ہے، ابن تیمیہ نے اتنے ابواب لکھے ہیں کہ اللہ نظر آتا ہے. ابن تیمیہ چھوڑو. آپ نے توحید ابن تیمیہ سے لیا نا. فیتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله وما يعلم تأویله الا اللہ والراسخون فی العلم. آپ چپ ہو جاؤ. یہ دیکھو یہ کتاب العنیہ فی مسئلۃ الرؤیا، رؤیت النبی. دیکھو شیخ صاحب اس کتاب کی طرف دیکھو ذرا. شیخ صاحب کتاب کی طرف دیکھو. رؤیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربہ سبحانہ وتعالی فی لیلۃ الاسراء. تالیف الشیخ ابو الفاضل احمد ابن علی ابن حجر العسقلانی. یہ میرا خیانت ہے. یہ کون ہے؟ ابن حجر العسقلانی کی ہے العنیہ فی مسئلۃ الرؤیا. ابن حجر کا کیا حیثیت ہے؟ ابن حجر کا قول کیا ہے؟ ابن حجر کی حیثیت یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا محدث ہے. اچھا ایک اور کتاب آپ کو دکھاؤں، ایک کتاب دکھاؤں. مقلد ہے آپ. کتاب الرؤیا کا بات بند کرو. الحافظ ابو الحسن علی ابن عمر الدارقطنی. اگر آپ کے اندر کتاب الرؤیا، اس آدمی کو کتاب الرؤیا ملاحظہ کرو. مقدمہ میں مقدمہ لاؤں. ابن قرآن کہتا ہے. تو تم اس میں عقیدہ نہیں رکھتے نا. تم کہتے ہو. اچھا مجھے یہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ قیامت کو نظر آئے گا نہیں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کو نظر آئے گا نہیں آئے گا؟ ہمارا ٹائم ختم نہیں کرو بھائی جانا. ثنا لہری صاحب یہ ظلم میں آپ کرتا ہے. نہیں آپ بتاؤ نا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اب رویت پہ بات کرتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں رویت نہیں ہے. عائشہ کے حدیث کو آپ نے مطلق بنا دیا. اسی موضوع پر ہم آپ کے ساتھ بات کرتا ہے. آپ کے ساتھ اسی موضوع پر ہم الگ ٹائم رکھاؤ.
رکھو کل آپ اسی موضوع پر یا آج اس موضوع پر 2 گھنٹے اس موضوع پر پورا یہ کرو. دیکھو یہ 2 گھنٹے حافظ اسی دار موضوع قطنی پر. کیا فرماتے ہیں، حافظ ابو الحسن دار قطنی اپنے کتاب الرؤیا میں یہ ہمارا ٹائم سارا انہوں نے ضائع کیا. يقول الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ المحدث أبو الحسن علي بن عمر الدار قطني لا أملك هذا لنفسي كتاب حسن علي حافل جمعت فيه ما قل لا ورد من أملك. النصوص الواردة في كتاب الله تعالى وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتعلقة برؤية یہی الباري آپ کا جل شکست وعلا. ہے حسن علیہ صاحب. دیکھو یہی آپ آپ کا کی شکست یہ ہے، شکست یہ کہ آپ مجھے جواب نہیں دینے دے رہے. آپ کہتے ہیں عائشہ کی حدیث سے مسئلہ ختم ہے، عائشہ کی حدیث سے آپ نے مسئلہ ختم نہیں ہوتا. 6 منٹ ضائع کیا. نہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس آپ بات نہیں کرتا ہے، آپ کے بعد اتنا ہمت نہیں ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کا. آپ کو میرے پتہ ہے شیخ صاحب مجھے جی بڑا بھائی جان. ہمت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمت نہیں ہے نا، واللہ رؤیت پہ بات العظیم کرتا ہے نا. آپ کو ہمت نہیں ہے. آپ موضوع کے 2 موضوع چڑھ رہا ہے. اس موضوع یہ کا 2 کیا موضوع کریں نہیں، یہ گے؟ توحید کی اگر بات ہو رہی ہے. ہمت آپ کی نا، توحید کے اندر ہندوؤں کی ہمت توحید ہے، اسی موضوع پر ہمارے آپ ساتھ کی بات کرو. توحید ہندوؤں کی توحید ہے. میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں. آپ کے توحید تو ہے. آپ وہابی ہیں، آپ اشعری نہیں ہیں، آپ ماتوریدی، آپ وہابی ہیں. وہابیوں کی توحید، انابلہ کی توحید، سلفیوں کی توحید ہندوؤں کی توحید ہے. تمہارا رب شاب امرد ہے، تمہارا رب اس کی ابھی داڑھی نہیں آئی. بھائی جان حسن علیہ موضوع کو چینج نہیں کرو، رائے فرار اختیار نہیں کرو. ہم کو بہت آیتیں باقی ہے. قرآن میں ہے، قرآن میں اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو رؤیت اللہ ابو محمد عبد الرحمن ابن عمر المعروف بابن النحاس متوفى سنة 416. رؤیت اللہ الدکتور علی الدین علی رضا اس نے تحقیق کیا. رؤیت اللہ یہ کتاب ہے بھائی. یہ ہمارا بارے ہے، اس کا بارے. یہ کیا نا انصافی ہے؟ نہیں آپ دیکھیں بات نہیں کرنے دے رہے نا، آپ موضوع چینج کر رہے ہیں. رویت پہ بات کرو نا. 15 منٹ آپ نے اور بھائی آپ کہتے ہیں کہ عائشہ کی حدیث سے مسئلہ ختم ہے. عائشہ کی حدیث کو آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں نا. آپ نے 15 منٹ کو بات کیا، اب ہمارا 1 منٹ نہیں دیا. آپ نے مجھے کب بات کرنے دیا؟ آپ نے عائشہ کی حدیث نقل کیا ہے، کہتے ہیں مسئلہ ختم ہو گیا. مسئلہ ختم نہیں ہوا بھائی. آپ کے اکابر علماء عائشہ کی حدیث کی اس طرح شرح نہیں کرتے جو آپ کے شرح کرتے ہیں. لیکن آپ بات ہی نہیں سنتے. آپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے شیخ صاحب؟ آپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ آپ سنتے ہی نہیں ہیں نا، آپ سنتے ہی نہیں ہیں. شیخ صاحب آپ کے اکابر علماء، آپ کے محدثین ابن حجر وغیرہ 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 عائشہ کی حدیث کی وہ شرح نہیں کرتے جو آپ کر رہے ہیں. رائے کیا؟ ہم کوئی کسی کا رائے کا مقلد نہیں ہے. او بھائی احادیث صحیحہ آپ کے کتب میں کہ اللہ کی داڑھی نہیں آئی، اللہ نوجوان ہے داڑھی نہیں آئی، اس کا کیا کریں گے؟ یہ حدیث صحیح ہے بشرط بخاری مسلم اور متعدد احادیث ہیں. میں نے دکھا دیا آپ کے کتب میں موجود ہے. سے کام لیا میں نے چلیں بھائی میں نے کتاب دکھا دی ہے. اگر لوگوں نے دیکھ لیا کہ آپ خود لو، سب لوگ یہ کتابیں جو ہیں انٹرنیٹ پہ موجود ہے، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. دارقطنی نے کتاب الرؤیا لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے؟ دیکھیں اللہ آپ کا بھلا کرے. ابن حجر عسقلانی نے کتاب الرؤیا لکھا ہے نہیں لکھا ہے؟ ٹھیک ہے نا. کتاب العتیق ابو الحسن بیہقی نے لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے؟ پھر بخاری میں جو کتابیں موجود ہیں، بخاری میں جو احادیث موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیر جہنم میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نعرے سے رحم نے پکڑ لے کے پکارا کہ مجھ پہ رحم کرو. اللہ کا نعرہ بھی ہے، وہ بخاری کی حدیث ہے. اس کا کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ رات کو نیچے آتا ہے، اس کا کیا کرو گے؟ موضوع یہی ہے بھائی، موضوع یہی ہے، توحید ہے. آپ کی توحید میں آپ کی دیکھو تم ایک حدیث عائشہ کا پڑھ کے تم کہتے ہیں ختم ہو گیا الحمدللہ رب العالمین. ختم نہیں ہوا. ابھی تم نے جواب دینا کہ آپ کی توحید میں اور ہندوؤں کی توحید میں فرق کیا ہے. اس کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. جو ہمارا عقیدہ نہیں ہے وہ ہمارا ذمہ داری نہیں ہے. یہ آپ کا بہتان ہے ہم پر. آپ ان اکابر کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ ابو الحسن دارقطنی، ابو بکر بیہقی جس نے کتاب العتیق لکھا ہے، جنہوں نے کتاب الرؤیا لکھا ہے، یہ کتاب یہ کافر تھے، مشرک تھے؟
یہ ابن تیمیہ کے متعلق ابن تیمیہ جس حدیث کی تصحیح کرتا ہے کہ اللہ نظر آتا ہے دنیا میں آخرت میں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس حدیث کی تصحیح کرتا ہے، آپ اس کا کیا مشرک تھا کافر تھا، کہہ دو مشرک تھا کافر تھا، کہہ دو، تم چلو تمہارا عقیدہ نہیں ہے، تم فتویٰ دے دو ابن تیمیہ کی توحید ہندوؤں کی توحید ہے، کہہ دو، یہی موضوع ہے، کہہ دو بھائی، بالکل توحید موضوع ہے نا، یہ موضوع ہے، توحید ہے، توحید پہ شیعہ توحید پہ تم بات کرو، ہم آپ کی توحید پہ بات نہ کریں۔ 1 منٹ کے لیے آپ نے ہم کو 1 منٹ نہیں چھوڑا بحث کرنے کو، ہمارا ٹائم دوبارہ شروع کرو۔ علیاری صاحب نہیں صاحب، نہیں بھائی صاحب، آپ موضوع پہ بات تو کرنا نہیں چاہتے، کہتا ہے ٹائمر لگاؤ پھر موضوع کسی یہ موضوع ہے کہ علی آپ مشکل کشا ثابت کرو، ہم نے اس سے بات کر لی، ہم نے ثابت کر دی، ثابت کر واللہ لیا، العظیم قیامت تک آپ ٹھیک ہے، ثابت لوگ نہیں کر فیصلہ سکتا۔ سنائیں گے نا، میں نے دکھا دی لوگ جتنا میرے کس پاس طرح 5-6 فیصلہ منٹ تھے، میں نے اس میں دلیل کی، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، آپ نہیں بات کرنا چاہتے ہیں شیخ صاحب، اس موضوع سے بھاگنا چاہتے ہیں، آپ کی توحید ہندوؤں کی توحید میں اور آپ کی توحید میں کیا فرق ہے، اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہ رہے، ٹھیک ہے نا، تو اعتراف ہو گیا نا بھائی، ان کے توحید میں اس حنبلی شیخ، حنبلی تو نہیں ہے لیکن سلفی شیخ، بحث کرنا بدعت ہے، ہاں کیا کون سا اس میں تشابہ کیا ہے، اس کی داڑھی ابھی نہیں آئی ہے، وہ اس کا دھوتی سبز رنگ کی دھوتی ہے، باغ میں بیٹھا ہے، رحم نے اس کے ناڑے سے بخاری کے رحم نے اس کے ناڑے سے پکڑ کے کھینچا ہے، اللہ کے ناڑے پکڑ کے کھینچا ہے کہ مجھ پہ کہ میں تجھ میں پناہ لیتا ہوں، اس میں متشابہ کون سی بات ہے، تشابہ ثابت کرو نا، وہ اپنا پیر جہنم میں ڈالتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پہلے دفعہ بھی آپ نے ثابت نہیں کیا، ابھی بھی اب آپ کہتا ہے کہ علی ٹھیک ہے بھائی، تم بھائی تم رؤیت پہ کہ تم مجسمہ ہو، تم اللہ تعالیٰ کو جسم مانتے ہو، اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے نا، تمہارے دیکھو تمہارے عقیدے میں اور ہندوؤں کے عقیدے میں فرق کیا، میں نے تو دکھا دیا نا، آپ کے امام نے کہا ہے کہ نا حدیث کو چھپا دو، وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، تو پھر کہہ دو کہ حافظ دار قطنی مشرک ہے، کافر ہے، کہہ دو ابن تیمیہ کافر ہے، کہہ دو مجسمہ جو ہے اللہ کو پھر کہہ دو کہ حافظ دار قطنی کافر ہے کیونکہ اس نے کتاب الرؤیا لکھی ہے، کہہ دو ابن تیمیہ مشرک ہے، کہہ دو ابن تیمیہ مشرک ہے، موضوع سے کیوں رائے فرار اختیار کرتا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، موضوع یہی ہے، آپ دیکھیں جب ہم دونوں نے آپس میں عہد کیا، شیخ صاحب ہم دونوں نے آپس میں عہد کیا کہ جب میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی مشکل گشائی میں آپ کے سوال کا جب جواب دوں گا، اس کے بعد میں اشکال کروں گا اور آپ اس کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے نا، اور آپ میرے اشکال کا جواب نہیں دینا چاہتے، وہ کہتے عائشہ نے یہ روایت کیا، عائشہ کا وہ مفہوم نہیں لیتا آپ کے علماء، ٹھیک ہے نا، آپ کے اکابر، بلکہ خود بخاری میں رؤیت کتنی زیادہ ہے بھائی، کہ اللہ تعالیٰ، دیکھو بخاری میں، خود میں بخاری میں موجود ہے کہ اللہ نظر آتا ہے، بخاری میں خود موجود ہے، آپ اس میں بات نہیں کرنا چاہتے، یہ کتاب ہے بھائی بخاری، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نظر نہیں آتا، تم بات کرو نا بھائی، تم مجھے بتاؤ کہ تمہارا عقیدہ قرآن کے لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر، تمہارا عقیدہ کیوں اس کے خلاف ہے؟ شیخ صاحب یہ بخاری ہے، بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے بیروت لبنان 2001 میں، ٹھیک ہے نا، یہ صفحہ نمبر 118 ہے، یہ حدیث نمبر 5554 ہے، عن جریر قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، فنظر الى القمر لیلة یعنی البدر، 14 کی رات تھی، 14 کی رات کو انہوں نے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا انکم سترون ربکم، آپ لوگ اپنے رب کو دیکھ لیں گے، کما ترون هذا القمر، جس طرح اس قمر کو ابھی دیکھ رہے ہیں،
یہ رؤیت ہے کہ نہیں وہ بخاری کے؟ آپ اپنے رب کو اسی چکنا جو جس کی داڑھی نہیں آئی شیوا جی کو لا تضامون فی رؤیت، اس کے رؤیت میں آپ کے ایک مزاحمت نہیں ہوگی، بالکل سامنے دیکھیں گے اس کو. اچھا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قبل طلوع الشمس، تو بھئی نماز جو ہے نماز فجر اپنے وقت پہ پڑھا کرو. یہ کیا ہے؟ یہ رؤیت نہیں ہے، کیا ہے یہ رؤیت نہیں ہے؟ کیا ہے شیخ صاحب کہتے ہیں رؤیت ہی ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تمہاری باتیں ہیں. جہاں تک امیر المؤمنین علیہ السلام کی مشکل کشائی کا جو آیات آپ نے پڑھی میں نے جواب دے دی. آپ کیا جو آیات آپ لے کے آئے نا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ نہیں کرتے، وہ اس کا معجزے سے تعلق ہی نہیں ہے. آیات کا آپ غلط ترجمہ کر رہے تھے. جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف